الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت دنیا کے مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، وہی آدمی مومن ہے۔ جب ایک انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد اس انسان کے ذمے دو کام لگا دیے گئے۔ ایک کام انسان کے ذمے ارادہ کرنا، ایک کام انسان کے ذمے کوشش کرنا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہنے کے بعد اس کا ارادہ ہو کہ وہ نیکی کا کام کرے گا۔ جب دل میں اس نے ارادہ بنا لیا، اب وہ اس ارادے کی کوشش کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ انسان کا ارادہ بھی ہو، انسان کی کوشش بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ جب آدمی دنیا میں آیا، اب وہ دنیا میں آنے کے بعد دو نظریات رکھتا ہے۔ ایک مثبت نظریات رکھ لیے، ایک منفی نظریات رکھ لیے۔ ایک آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے، جیسے اس کا ذہن اور عقل کہتی ہے وہ ویسے پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر اس نے اس چیز کو منفی لیا تو یہ منفی سوچ والا آدمی بن گیا۔ اگر اس نے اچھے طریقے سے لیا تو یہ مثبت سوچ والا بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا میں بھیجا، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی قیامت تک چلتی رہے گی، تو انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد دو چیزیں اس کے ساتھ لگا دی۔ ایک کو زندگی کہتے ہیں، ایک کو موت کہتے ہیں۔ انسان کو زندگی دی،
موت کی تیاری کرنے کے لیے انسان کو موت دی، زندگی کے جو کام کیے تھے ان کا بدلہ دینے کے لیے۔ ایک آدمی دنیا میں آیا، پیدائش سے لے کر موت تک کا جو اس کا ایک دور تھا، ایک وقت تھا، اس وقت کے حوالے دو چیزیں کر دیں۔ ایک چیز کو خوشی بنا دیا، ایک چیز کو غم بنا دیا۔ انسان دنیا میں غم بھی دیکھتا ہے، خوشیاں بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا، جب ایک آدمی کو دنیا میں بھیجا گیا، اسے زندگی بھی دی گئی، اسے موت بھی دی گئی، اسے غم بھی دیا گیا، اسے خوشی بھی دی گئی، تو اسے بتایا گیا زندگی شریعت کے مطابق ہوگی، پھر تیرے لیے کامیابی کا راستہ کھلے گا، زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگی، تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ جب یہ آدمی دنیا میں آیا، اس پر کوئی غم آیا، اب اسے بتایا گیا غم ہے یا خوشی ہے۔ اس غم یا خوشی کو اگر تو نے ویسے بنایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر چلے گئے، تیرا غم بھی تجھے اجر دے گا، تیری خوشی بھی تجھے نجات کے راستے پر ڈال دے گی۔ آدمی دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ بیٹھا تھا، دنیا میں آنے کے بعد غلطیوں میں لگ گیا اور ایسی غلطیاں کرنا شروع کر دی، دنیا کی زندگی میں بھی ناکام، آخرت کی زندگی میں بھی ناکام۔ مثال کے طور پر علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، دنیا میں انسان آیا، انسان کو بھیجنے کے بعد اس کو بتایا گیا تو دنیا میں آیا ہے، دنیا میں اپنی روحانیت کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ آدمی جتنی نیکیاں کرتا ہے اس کی روحانیت میں زیادتی آتی ہے، اگر گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، دنیا کے لوگوں کی نظر میں بھی گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ظاہراً گناہ نہیں کرتا لیکن چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپ کر گناہ کیا جائے وہ بھی خفیہ نہیں رہتا، چھپ کر نیکی کی جائے وہ بھی خفیہ نہیں رہتی۔ ایک آدمی چھپ کر نیکیاں کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں ہر نیکی کے بدلے اس بندے کو ایک نور کی چادر پہنا دیتے ہیں۔ اب اس وجہ سے یہ اس آدمی کی اچھائیاں لوگوں کی زبان پر شروع ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی ظاہراً تو نیک ہوتا ہے، چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایک تاریک کالی سیاہ چادر پہنا دیتا ہے۔ اب یہ آدمی ظاہراً نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے زبانوں پر اس کے گناہ کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر بندہ کتابوں کو اٹھاتا ہے، کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک چور کو لایا گیا۔ اب وہ چور کہتا ہے میری پہلی بار ہے چوری کی۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، نہیں اس کی یہ تیسری بار ہے چوری کرنے کی۔ اب معاملہ چل پڑا یہاں تک کہ چور نے اقرار کیا ہاں یہ میری تیسری بار تھی جو میں نے گناہ اور چوری کی۔ تو اب حضرت علی فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو چھپاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ چھپاتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے۔
ایک مسلمان دنیا میں آیا، مسلمان پر خوشی آئی، مسلمان پر غم آیا، تو اب شریعت نے اس کی رہنمائی کی۔ لیکن جب بھی غم یا خوشی کا موقع آتا ہے، مسلمان غم اور خوشی کے موقع پر تھوڑا سا مسلمانوں والا کام کرتا ہے، زیادہ ہندوؤں والا کام کرتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ مجھے بھی میرے مرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جب خوشی کی بات آتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں خوشی صرف شادی کے ساتھ منسلک ہے، غم صرف موت کے ساتھ منسلک ہے۔ اب جب ایک آدمی پر غم آیا، مثال کے طور پر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں، ایک آدمی پر غم آیا، موت آ گئی ایک آدمی پر، اب لوگوں نے سمجھا دنیا کا سب سے بڑا غم میرے ساتھ لگ گیا کہ میرے گھر میں ایک میت ہو گیا۔ اب کسی گھر میں جب میت ہوتا ہے تو مسلمان کی رہنمائی کرتی ہے شریعت مطہرہ، مسلمان کو بتاتی ہے شریعت مطہرہ کہ تو مسلمان ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا والد فوت ہوا، ایک آدمی کے گھر میں کوئی مرد فوت ہو گیا، شریعت مطہرہ نے سکھایا اب اسے غسل دے، اسے کفن پہنا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے قبر کے حوالے کر۔ آج مسلمان کیا کرتا ہے، گھر میں جب میت ہو جاتی ہے، ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ سامنے مردہ پڑا ہے، اب مردے کو غسل دینے کی باری آئی۔ اس آدمی کے ذہن میں ایک گھمنڈ تھا، اس آدمی کی ذہن میں ایک بات تھی کہ مردے کو غسل دینا یہ تو ایک گھٹیا کام ہے۔ اب وہ آدمی خود بھی غسل نہیں دیتا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، 5 وقت کا نمازی کہتا ہے، اپنے آپ کو حاجی کہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان مردے کو غسل نہیں دے سکتا۔ اب اسے کہا جائے وہی غسل ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی مردے کو غسل دینا ہے، لیکن ایک مسلمان مردے کو غسل اس وجہ سے نہیں دینے کی کوشش کرتا، وہ سمجھتا ہے مردے کو غسل دینا ایک گھٹیا کام ہے۔ پھر اس کے لیے وہ چناؤ کرتا ہے، محلے میں دیکھتا ہے، گلی میں دیکھتا ہے، ارد گرد میں دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نظر میں ایک مسجد کا امام آ جاتا ہے اور وہ یہ کام مسجد کے امام سے لیتا ہے۔ اب شریعت نے ہمیں سکھایا جس کے گھر میں میت ہو گئی، گھر والوں کو چاہیے وہ غسل دے، لیکن آج ہم نے جب شریعت کو چھوڑ دیا تو ہم نے سب سے پہلا جو غم آیا، غسل دینے کی باری آئی، ہمیں تو وہ کام بھی نہیں آ رہا تھا۔ اب جب ایک آدمی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے مردے کو غسل دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک آدمی کسی مردے کو غسل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی 40 درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مردے کے اندر کوئی نقص تھا، کوئی عیب تھا، اس آدمی نے چھپا لیا، اب اس آدمی کا یہ عیب چھپانا قیامت کے دن ایسا ہوگا جب ساری دنیا کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس غسل دینے والے کے عیبوں کو چھپائے گا۔ ایک مسلمان سوچے کتنی بڑی فضیلتیں ہیں ان چیزوں کے ساتھ۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے مردے کو کفن پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کفن پہنانے والے کو ایک نورانی لباس پہنائیں گے، جب یہ قبر میں پہنچے گا یہ اس کا انعام ہوگا۔ جب ایک آدمی کسی کے گھر میں میت ہو گیا، اب شریعت نے سکھایا قبر کھودو، جنازہ پڑھو اور اسے قبر کے حوالے کر دو، لیکن ہمارے پاس ایک رواج چل پڑا،
ایک رسم چل پڑی، ایک بدعت چل پڑی۔ جب ایک آدمی زندہ ہوتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہوتی، لیکن جیسی ہی کسی کا باپ مر گیا، مرنے کے بعد اتنی محبت ہوتی ہے، ایک نہیں 2 دن 3 دن تک اسے برف خانے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ کل اس کا رشتہ دار آئے گا، پرسوں اس کا بیٹا آئے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ حالانکہ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، مسلمان کو قبر میں عذاب ٹھنڈک کا بھی دیا جائے گا، آگ کا بھی دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جب جہنم گرم سانس لیتی ہے تو یہ گرمی کا موسم آتا ہے، جب ٹھنڈی سانس لیتی ہے تو سردی کا موسم آتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مردے کو قبر میں پہنچنے سے پہلے ہی ٹھنڈک کا عذاب دے دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اب شریعت کا حکم تو یہ تھا مرنے کے بعد جنازے میں اتنا وقت لگے جتنا قبر کھودنے میں لگا تھا، لیکن آج ایک مسلمان اس شریعت کی اصول کو پیچھے پھینک کر کھڑا ہو گیا اور صرف جنازے میں زیادہ لوگ بنانے کے لیے، کسی امیر کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے اپنے میت کو عذاب میں رکھ دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب میت کو اٹھایا جاتا ہے، جب اسے جنازہ گاہ پہنچایا جاتا ہے، لوگ ایک برائی یہ کرتے ہیں، میت کے سرہانے قرآن پاک رکھ دیتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک آدمی سامنے قرآن پاک اٹھاتا، گلیوں سے گزرتا، نالیوں کے پاس سے گزرتا، اب قرآن کریم تو پڑھنے کے لیے تھا، اس مسلمان نے قرآن کریم کو ان برائیوں میں ڈال دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جنازے کی باری آتی ہے، اب شریعت مطہرہ کا حکم تھا امام خیری کو جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے، جو مسجد کا امام تھا اس کا حق ہے وہ اس مسلمان کا جنازہ پڑھائے۔ جب جنازے کا وقت ہوتا ہے لوگ ایک نیا معاملہ دیکھتے ہیں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، روز ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جنازے کے لیے لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگوں نے جوتے اتارے، کچھ لوگوں نے جوتوں سمیت جنازہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب سادہ مسلمان دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے عبادت کی جا رہی ہے، گندے جوتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، پلیت جوتوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، کیا یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ تو مسلمان کو ایک بات بتائی گئی، ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ مسلمان کو پتہ ہو اگر جوتا پاک تھا، پاک جوتے کے ساتھ تو نماز پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن ایک آدمی جنازہ گاہ میں گیا، گندی گلیوں سے گزر کر گیا، اب یہ آدمی کہے اس جوتے کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے، اسے بتایا جائے گا پاک جوتا ہو تو جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر جوتا پاک نہیں ہے، آپ کا یہ آنا جانا، یہ تکلیف اٹھانا بے معنی ہے۔ ہاں یوں لکھتے ہیں فقہا کتابوں میں، ایک آدمی آیا، اب ایسا معاملہ تھا نیچے زمین گندی تھی، اب وہ جوتا اتارے تو پاؤں یا جرابیں گندی ہوتی ہیں، فقہا نے اصول لکھا، فرمایا وہ مسلمان یہ کرے جوتوں کو اتارے، جوتوں کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ اب شریعت عذر بتاتی ہے، مسلمان اسے اپنی مرضی بنا لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب جنازہ ہو جاتا ہے، اب جنازے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہے بدعت کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے جنازہ پڑھایا، جنازے کے بعد امام لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ جنازے کے بعد بیٹھو، میت کے لیے دعا کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دعا کرنا ثواب کا کام تھا، لوگ صفیں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی کو بتایا جائے بھائی آپ نے ابھی جنازے کی چوتھی تکبیر میں اللہم اغفر لخینا کیا پڑھا ہے؟ اسے دعائی تو کہتے ہیں۔ اب وہ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا
کہتا ہے فلاں نے روکا اس کام سے، حالانکہ دعا کرنا تو ثواب تھا، اگر میں نے جنازے کے بعد دعا کر دی کون سا برا کام کیا؟ لوگ صفے توڑتے ہیں جنازہ گاہ میں، دعا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ایک جاہل قسم کا مولوی، ایک بدعتی قسم کا مولوی انہیں دعا کرواتا ہے، لوگوں کے ذہن میں بات یہ آتی ہے دعا ہی تو کی ہے، عبادت ہی تو کی ہے۔ اس مسلمان کو بتایا جائے گا آج آپ جب نماز پڑھیں، نماز میں 2 سجدے ہیں، آپ 3 سجدے کر لینا۔ اب وہ کہے گا 3 سجدے کروں گا نماز نہیں ہوگی، اسے بتایا جائے گا سجدہ عبادت ہی تو ہے نا، اگر سجدہ کرنے سے نماز میں فرق پڑتا ہے، اگر سجدہ کرنے سے شریعت کا حکم ٹوٹتا ہے، اسی طرح جب جنازے کے بعد ایک بدعت جسے دعا کہتے ہیں تو کرتا ہے تو یہ بدعت سنت کو چھوڑنے والی، بدعت کے راستے پر ڈالنے والی ہے۔ اب ایک مسلمان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، بلکہ ایک مسلمان کو بتایا جائے شریعت کے ان اصولوں کے بارے میں تو مسلمان شریعت کو پیچھے پھینک دیتا ہے اور دنیا کی رسم و رواج کو اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی کا میت ہوا، جنازہ ہوا، جنازے کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے میت کے ورثاء سے مہمان مل کر جائیں۔ اب پوچھا جائے یہ دعوت کیوں دے رہا ہے؟ اصل میں میزبان سے ملنے کے لیے اس لیے کہا گیا، گویا میزبان ان کی دعوت کرے گا، انہیں کھانے کے لیے کچھ دے گا۔ اب شریعت کا حکم تو یہ ہے کسی گھر میں میت ہو 3 دن تک محلے والے ان کے گھر میں کھانا پہنچائیں، لیکن آج ہم نام نکالنے کے لیے وہاں جنازہ گاہ میں یہ آواز لگاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے دھڑا دھڑ لوگ آتے ہیں اس برائی کے اندر شامل ہونے کے لیے۔ ایک مسلمان کو اتنا پتہ ہو جب یہ مسلمان نیکی کا کام کر رہا ہے، غم آ گیا، اب شریعت کو اپنایا تو یہ غم اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، لیکن اگر غم میں رسم و رواج کو اپنانے کی کوشش کی پھر یہ آدمی کیا ہے؟ فرمایا اس آدمی کے لیے یہ غم بھی ایک وبال جان بن جائے گا۔ فرماتے اسی لیے ایک مسلمان پر جب بھی غم آتا ہے مسلمان کو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اب غم آ گیا ہے، ایک آدمی نے سوال اٹھایا، کسی آدمی کا والد فوت ہوا، میں نے اسے مسئلہ بتایا، میں نے اسے بتایا آپ کے گھر میں غم ہے، اب شریعت کا حکم یہ ہے آپ کا والد فوت ہو گیا، آپ اسے غسل دیں، کفن دیں، جنازہ پڑھیں، قبر کے حوالے ہوں، پھر اس کی قبر پر آ کر ثواب کی بات کرے، اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرے، آپ کی والدہ سوگ میں بیٹھ کر انتظار کرے، یہ شریعت کے احکام ہے۔ وہ آدمی مجھے کہنے لگا اب یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں لیکن معاشرے والے نہیں چھوڑتے، ہمیں عورتیں نہیں چھوڑتی۔ میں سوال کرتا ہوں جب کسی سے کہتا ہوں ہم یہ کام کریں گے، ہمیں محلے کی خاندان کی عورتیں کہتی ہیں آپ اپنے مرنے والے کے پیچھے ایصال ثواب نہیں کریں گے، تو میں نے اسے بتایا ایصال ثواب شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ فرمایا شریعت میں ایصال ثواب کہتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مرنے والے کے حوالے کیا جائے، قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھ کے اپنے مردے کے لیے بیچ دیا جائے، یہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ یہ تماشا جو ہم لوگ لگاتے ہیں مرنے والے کے پیچھے، شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا غم منایا، کیسے خوشی منائی، مسلمان کو بتایا جب آپ کے گھر میں میت ہو گیا غم کا طریقہ وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، ایک صحابی نے سوال اٹھایا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، یہ اس کی محبت میں طبیعی طور پر ہے۔ آج جو ہم کرتے ہیں گناہ، اب یہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک آدمی فوت ہو گیا،
اب اس آدمی کا دل چاہتا تھا جب میں مر جاؤں میرے اوپر لوگ بین کریں روئیں۔ اب کیا ہوتا ہے جب وہ آدمی مرا ہے چارپائی پر پڑا ہے، جتنی عورتیں آوازیں نکال نکال کر اس کے لیے بین کرتی ہے روتی ہے، یہ سارا عذاب اس مرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان ان چیزوں کی طرف نہیں آتا۔ اگر شریعت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے میرے معاشرے میں عزت ختم ہو جائے گی، اگر ایک مسلمان ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، غم ہو یا خوشی ہو، وہ 25% مسلمانوں والے کام کرتا ہے، 75% ہندوؤں والے کام کرتا ہے، صرف اس لیے لوگ مجھے عزت والا کہے، حالانکہ عزت تو دین کے ساتھ ہے۔ اگر وہ دین کے ساتھ لگا رہتا پھر یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جانی تھی۔ کل جب وہ قبر میں پہنچتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے اس کی وہاں شفاعت کرتے، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے حوض کوثر سے پانی پلاتے۔ لیکن آج مسلمان دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے کے بعد آپ مثال دیکھیں، لوگوں کا ایسا مزاج بن گیا، ایک تو یہ ہے نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اس بندے کا اپنا مزاج ہے، لیکن ایک یہ ہے مسلمان پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا، مسلمان سننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہفتے کے بعد جمعے کا دن آیا، اب ایک عالم بیٹھا مسائل سنانے کے لیے، لوگ مسائل سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ یہی چاہتے ہیں جتنا تھوڑا وقت مسجد میں لگے وہی ان کے لیے عافیت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان 40 سال مسجد میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا، سارے نیکی کے کام کرتا رہا، لیکن جب گھر میں باپ مر گیا، اب باپ کی میت چارپائی پر پڑی ہے، اور یہ مسلمان جو 40 سال سے نمازی تھا باپ کو غسل نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نہ تو اس نے مسئلہ پوچھنے کی کوشش کی، نہ اس نے مسئلہ سننے کی کوشش کی۔ آج یہی ہے، لوگ دین سے بیزار ہیں، لوگ دین سے بھاگتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تب یہ مسلمان سمجھتا ہے میں نے زندگی تباہ کر دی، میں نے یوں کر دیا۔ میں نے ایک آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب تبلیغ کی بات آتی میں دیکھتا وہ تبلیغ والوں کو برا کہتا، میں جب دیکھتا وہ تبلیغ والوں کی برائی کرتا، جب موت کے وقت بیماری نے پکڑا مجھے یہی کہتا ہے میں جب اٹھوں گا میں چلے میں جاؤں گا۔ میں نے کہا اب اللہ نے وہ وقت آپ سے لے لیا، اب آپ توبہ کریں، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن مسلمان جب صحت مند ہوتا ہے نہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سنت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، زمانے والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے خاندان والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب مر رہا ہوتا ہے اس کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، اب اسے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے، قبر میں پہنچوں گا، اب فرشتے اسے ماریں گے اس کی بدعات کی وجہ سے، اس کی برائیوں کی وجہ سے۔ آج یہ مال اکٹھا کر کے چلا گیا، کل اولاد اس مال سے گناہ کرے گی، یہ باپ اس قبر کے اندر اس مال کا حساب دے رہا ہوگا۔ تو مسلمان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، دونوں راستے دیے، شریعت کا راستہ بھی دیا، بدعات کا راستہ بھی دیا۔ اگر شریعت کے راستے پر چلا یہ جا رہا ہوگا، لوگ رو رہے ہوں گے، یہ ہنس رہا ہوگا، لیکن اگر اس نے بدعات کا برائیوں کا راستہ لیا یہ جا رہا ہوگا، پچھلے خوش ہوں گے کہ ہمیں مال ملے گا، یہ رو رہا ہوگا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔